السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 14 اپریل 2025 اور جو کہا تھا وہی ہوا. 9 مئی کے کیسز کی سماعت آج ہو نہیں سکی. میں قصور کسی کا نہیں کہتا، لیکن حالات اور واقعات ہی شاید ایسی ہیں. جب حالات ایسے چل رہے ہو تو کیا وجہ ہوئی وہ ڈسکس کرتے ہیں. ججز کی سینیورٹی والا بہت ہی اہم ترین معاملہ ہے اور اس کی سماعت بھی ملتوی ہو گئی. اور جو بحث ہوئی ہے ساری وہ بتاتے ہیں. جسٹس محسن اختر کے آنے کیوں برہم ہو گئے اور اسلام آباد میں زمینوں پہ قبضوں کے حوالے سے کیس کی بہت ہی اہم سماعت ہوئی، یعنی ریفرنس دائر کر دیا نیب نے. اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اس میں کب سے یہ معاملات چل رہے ہیں. جنوری سے غالباً نوٹسز ہوئے ہیں اور آج ہم اپریل میں آ گئے ہیں ضمانت بعد از گرفتاری میں. عمران خان صاحب کی طرف سے سلمان صفدر نے آرگومنٹ کمپلیٹ کر دیے تھے. اب پروسیکیوشن بیماری کا بہانہ یہ آج کا نہیں ہے. 9 مئی کے کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں، وہاں ہم اصلاح دہشت گردی کی کوٹوں میں دیکھتے رہے ہیں. ضمانتوں کی سٹیج کے اوپر بھی ہم نے دیکھا. ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا. ہم نے اتنی کہانیاں دیکھی ہیں، وہ کہانیاں ریکارڈ کے اوپر ہیں. یعنی ان کہانیوں کو آگے کیا بندہ آگے لے کے جائے، یہ حالات اور واقعات ہی سارے ہیں. آج جناب وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے. اور بڑی مزدار بات ہے. چلیں اور ریکارڈ کے بغیر تو نہیں ہونا، لیکن جو باتیں کہی جا رہی تھی نا، یہ کیس کی سماعت نہیں ہونی. جسٹس شہباز رضوی صاحب اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس کیس کی سماعت تھی. اور ضمانت کا کیس ہے، سیدھا سادہ لٹکانا ہو کیا ہونا. اور وہاں عمر سرفراز چیمہ کا اور باقی کے وکلا نہیں پہنچے سپریم کورٹ میں 9 مئی کی ضمانتوں کی منسوخی کے کانٹیکس کے یا باقی چیزوں کے حوالے سے، ٹرائل کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے وہ ساری باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. اس سے پہلے میں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی جو بہت ہی اہم سماعت ہوئی. جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی ہم خیال آئینی بینچ، یعنی ہم خیال لوگ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ ہے. اور یہ باتیں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ہوتی تھی اب نہیں سمجھ میں آ رہی. اب میڈیا کو بھی سانپ سوکھ گیا ہے، خاموش بیٹھا ہے. سیاسی لیڈر بھی خاموش بیٹھے ہیں. اس وقت بڑا شور ڈالا ہوا تھا، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. اب ذرا جواب دیں. ہاں اب جواب دینے کے لیے ویسے ہے تو نہیں ان کے پاس کچھ بھی. میں بتا دوں ان کے پاس جواب دینے کے لیے ہے کچھ نہیں. جسٹس محمد علی مظہر انہوں نے کہا یہ مختلف درخواستیں اس سے ہیں اور سینیورٹی کے کیس میں 5 ججز بھی ہمارے سامنے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب، اور میں بار بار کہتا رہا ہوں، کیس ان کا دوسروں پر لگا تھا کہ یہ اہم ہے، متاثرہ فریق براہ راست ہے، پہلے اسی کیس کی سماعت ہونی چاہیے. تو لسٹ اور لہذا نکلی تھی راجہ مسکن نواز کے نام سے، باقی بہت سے لوگوں کے حوالے سے. لیکن اس پہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ نہیں، ججز سینیورٹی والے معاملے میں سنا جائے. اور پہلے سینیورٹی پرانی ہائی کورٹ والی چلے گی، سوال جو اٹھائے انہوں نے. دوسرا کیا تبادلے کے بعد نئی ہائی کورٹ سے سینیورٹی شروع ہوگی؟ آپ کا اعتراض تبادلے پہ ہے یا سینیورٹی پہ ہے؟ یہ منیر ملک سے پوچھا گیا. منیر ملک عدالت کو بتایا ہمارا اعتراض دونوں معاملات پر ہے. سپریم کورٹ نے 5 ججز کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے. ٹرانسفر ہو کر آنے والے ججز کو فوری کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی گئی. اور اس میں دیکھیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس کو جو ہے نا یہ کیس مارکنگ وغیرہ، کیس ٹرانسفر کرنا، یہ سارے کا سارا 3 سینئر موسٹ ججز کے ذمہ لگایا جائے. وہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اگر تو وہی پرنسپل یہاں پر اپلائی کیا جائے تو کیا حرج ہے. اور ٹرانسفر ہونے والے ججز کو فوری کام سے روکنے کی استدعا جو مسترد آپ کے سامنے کر دی گئی ہے. آئندہ سماعت 17 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ایک دن پہلے 18 تاریخ کو ہے، اسے ایک دن پہلے ہوگی. اور جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سومبرو بلوچستان سے اور سندھ سے، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. اب جب سوال سارے بڑے زبردست اور بڑے اہم اٹھائے گئے ہیں. اس کو سول سرونٹ کے حوالے سے نہیں دیکھنا آپ نے. اور سوال یہ ہے کہ ہر صوبے کی علیحدہ ہائی کورٹ ہے، ان کا اپنا ایک حلف ہے. صوبوں کا حلف جو ہے وہ گورنر نے لینا ہے اور وفاقی حکومت کا حلف جو ہے وہ صدر پاکستان کی طرف سے جاتا ہے. تو یہ کئی ایسے معاملات ہیں. اور پھر سینیورٹی کیا کہ ججز یہاں پر آپ سینیورٹی میں نیچے ہیں، آپ کسی دوسری ہائی کورٹ میں سینیورٹی میں اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ اور کیا یعنی ایک ٹرانسفر سے دوسری ٹرانسفر جائیں تو یہ بیوروکریسی کا پرنسپل تو نہیں ہے جو سول سرونٹ کو لگتا ہے اس کا اطلاق تو نہیں ہوگا. یعنی بہت ہی اہم سوال ہے. اور یہاں اگر آپ کی سینیورٹی بہت ڈاؤن ہے
اب کے اور دوسری وہاں جو سینیورٹی بنی ہوئی ہے، وہ جو ججز وہاں پر بیٹھے ہیں تو ان کا لیجٹمیٹ ایکسپیکٹینسی یا لیجٹمیٹ رائٹ تو ان کا ہے، وہ آگے پیچھے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ والا معاملہ بھی دیکھنے والا بڑا اہم معاملہ ہے، یہ والا بہت ہی اہم معاملہ ہے جو دیکھنے والا ہے۔ اب اس پہ ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہونی ہے، ڈیٹیل ڈسکشن ہونی ہے، اس پہ بعد جا کر پھر فائنل کسی ایک طرف بات یہ لگے گی۔ مئی کے کیسز کے آج سپریم کورٹ میں سامنے تھا جی، 4 ماہ میں اس دہشت گردی کو ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے دیا، اور پروسیکیوٹر نے کچھ یہ بتایا کچھ ایسے کیسز ہیں جو ابھی فکس نہیں ہوئے، جیسے یحییٰ فریدی نے 9 مئی سے متعلق تمام کیس بدھ کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا، اور سینئر وکلا کوئی پیش نہیں ہو سکے، ویسے آنا چاہیے تھا سینئر وکلا کی طرف سے، اور فواد چودھری اور فیصل فرید چودھری موجود تھے، انہوں نے روشن پر بات بھی کی، انتظار پہنچا بھی بات ہے، ان سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے آنا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیا، شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا اور کوئی وجہ ہوگی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ لیکن اس میں جو سوال بڑے اہم آئے ہیں، سرفراز چیمہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، عمر سرفراز کے حوالے سے کہ جناب ان سے وہ اسلحہ برآمد کرنا، یعنی 9 مئی سے لے کر آپ اندازہ لگائیں اب جوڈیشل ریمانڈ فزیکل ریمانڈ دیا جائے۔ ہائی کورٹ نے فزیکل ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی تھی، انویسٹیگیشن کرنی ہے، انکوائری کرنی ہے، جا کر کریں آپ، یعنی اتنے عرصے میں ایک ملزم کو اندر رکھا ہوا ہے، آپ ابھی تک اتنا کام نہیں کر سکے تو کارکردگی پہ تو سوال اٹھیں گے نا، کہ آپ نے اب اتنے عرصے میں کچھ نہیں کیا تو اب کیا کر دیں گے؟ یعنی ان سوالوں کا جواب تو پھر دینا پڑے گا نا جی، لیکن ہے نہیں سوالوں کا جواب۔ عمر سرفراز نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے سابقہ گورنر پنجاب نے، کس طرح مصیبتیں مشکلیں، تو ان سے اسلحہ برآمد ہونا ہے آج 2 سال کے بعد، تقریباً 2 سال کے بعد اسلحہ برآمد ہونا ہے ان سے، اور اپنی تفتیش میں اور باقی معاملات میں بالکل کام نہیں، وہ اپنی تفتیش میں اور باقی معاملات میں مکمل نہیں کر سکے۔ قتل کے مقدمے میں جسٹس محسن اختر کیانی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت ریمارکس ہیں، جب ملزمان بری ہوتے ہیں تو لانتیں بیچتے ہیں عدالتوں پر اور اس ملک پر بھی، اور ناقص اگر تفتیش پر جسٹس محسن اختیاری تفتیشی افسر پر برہم ہوں گے، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ملزمان بری ہو جاتے ہیں، اور جب بری ہوتی ہیں تو پھر لانتیں بیچتے ہیں ملک پر بھی اور اس پر بھی۔ اور وکیل درخواست گزار کرنا تھا کہ پولیس نے جو چیز ملزم سے برآمد کرنی تھی وہ مقتول کے والد سے برآمد کی، اور ملزم سے برآمد ہونے والی چیز مقتول سے والد کرنے سے برآمد ہونے کا جو ہے نا، ملزم کو اس کا فائدہ پہنچا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اگر آج پولیس ٹھیک ہو جائے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے تو یہ سارا نظام ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور زمینوں پر قبضے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ بہت بڑی کارروائی شروع ہو گئی ہے، اس میں گولڑا شریف کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ سیکٹر E11 میں زمین میں خرد و مخت اور غیر قانونی الاٹمنٹ کے خلاف گولڑا شریف کے پینوں سمیت 9 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیے۔ متعلقہ پٹواری ہے، CDA کے متعلقہ سابق افسران، سابق ڈائریکٹر لینڈ CDA خالد محمود، شائستہ سہیل ہے، رجا زاہد حسان ہے، اور سعید غلام سام الدین ملزمان کے طور پر یہ نامزد کیے گئے ہیں۔ اب نیب کا اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے، اور نیب لینڈ کے ان معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتا ہے، یہ بڑا بھی اہم معاملہ ہے۔ لیکن اسلام آباد کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اور پھر FIA کے پاس نہیں جانا چاہیے، جیسے عمران خان کے حوالے سے ذرا نیب سے ختم ہوا تو FIA کے پاس جانا چاہیے۔ یہ سارے سوال آنے والے دنوں میں آپ آ جائیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے حالات کیا ہیں۔ اچھا، اور وہ عمر سرفراز کے بڑی مزیدار بات ہے، سوال تو بہت سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اعظم الخواتین بیرسٹر گور کی عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن سلمان راجہ اور عمران خان کی علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کی ملاقات نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ عمران خان حکومت کی شرائط پر کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی اگر ایسی باتیں ہیں تو عمران خان صاحب کی ملاقات جن سے ہر ایک سے ہونی چاہیے، اور تاریخی طور پر ہم دیکھتے رہے، اب تو ہر ایک کہتا ہے 100 لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی، کتنی لمبی ملاقاتیں ہوتی، سارا دن ملاقاتیں چلا کرتی تھی، اور نواز شریف کا تو یہ گھر سے میرا خیال ہے کسی مال کا حساب تھا یہاں پر ان کا، جس طرح کا وہ نظام چل رہا تھا۔ اور آخر میں بات جو ہے نا، سینیٹر مشتاق کی عافیہ صدیقی کیس کے حوالے سے اہم گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا
امریکہ رکاوٹ نہیں ہے اس سارے معاملے میں، شہباز شریف رکاوٹ ہے، جو بات انہوں نے الزام لگایا ہے۔ پاکستان کی ریاست رکاوٹ ہے، پاکستان کی حکومت رکاوٹ ہے۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ سے جان چھڑانے کا ان کیس سے بھی جان چھڑانا چاہتی ہے۔ شہباز شریف نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اب 6 مئی کو اگلی سماعت ہوگی اور عوام سے اپیل ہے شہباز شریف کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی کیس ختم کرنے کی درخواست واپس لے لے۔ یہ لوگ غلام ہیں، اسرائیل نواز ہیں، خوفزدہ ہیں۔ ان لوگوں نے غزہ کی بات کیوں نہیں کی؟ متفقہ فتویٰ آ گیا کہ امت مسلمہ کی جرنیل جہاد کا آغاز کرے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں مشتاق غنی صاحب نے کی ہیں، جو آپ تک میں نے رکھ دی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔